بہت جدوجہد کی اور ان کا جو سیاسی کریئر رہا وہ کس طرح کا رہا اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ بیگم کلثوم نواز نواز شریف کی اہلیہ ہیں۔ ان کا خاندان کشمیر سے تعلق رکھتا ہے جبکہ ان کی پیدائش لاہور میں ہوئی۔ نواز شریف کے پہلی مرتبہ 6 نومبر 1990 کو وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر بیگم کلثوم نواز کو خاتون اول بننے کا اعزاز حاصل ہوا جو 18 جولائی 1993 تک برقرار رہا۔ وہ 17 فروری 1997 کو دوسری مرتبہ خاتون اول بنی۔ 12 اکتوبر 1999 کو فوجی آمر جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کا تختہ الٹ دیا اور انہیں بیچ دیا گیا۔ نواز شریف سے عہدہ چھینا تو جانثار فصلی بٹیروں نے بھی آشیانے بدل لیے۔ امور خانہ داری نمٹانے والی خاتون بیگم کلثوم نواز کو تنہا اپنے شوہر کے حق میں آواز اٹھانا پڑی۔ انہوں نے نہ صرف شوہر کی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا بلکہ مسلم لیگ نون کی ڈوبتی کشتی کو بھی سہارا دیا۔ انہوں نے 1999 میں مسلم لیگ نون کی پارٹی کی قیادت سنبھالی اور لیگی کارکنان کو متحرک کیا اور جابر عامر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ وہ 2002 میں پارٹی قیادت سے الگ ہو گئی۔ جون 2013 میں انہیں تیسری مرتبہ خاتون اول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا جو صرف 28 جولائی 2017 تک ہی رہ سکا۔ بیگم کلثوم نواز نے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ لاہور میں اپنے شوہر کی نااہلی کے باعث خالی ہونے والی نشست NA 120 سے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا اور نشست اپنے نام کی۔ بیگم کلثوم نواز علیل ہونے کے باعث 17 اگست کو لندن روانہ ہو گئی۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کی لندن میں زیر علاج سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز آج انتقال کر گئی ہیں۔ کلثوم نواز کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ گزشتہ رات کو ہی ان کو وینٹیلیٹر پر شفٹ کیا گیا تھا۔ کینسر کے عرضے میں وہ مبتلا تھی اور گزشتہ کئی ماہ سے علاج کی غرض سے لندن میں ہی وہ موجود تھی جہاں ان کی کئی کیمیو تھراپیز بھی ہو چکی تھی۔ بیگم کلثوم نواز لندن کے ہارلے کلینک ہسپتال میں زیر علاج رہیں۔ بیگم کلثوم نواز کے پھیپھڑوں کا مسئلہ کافی سنگین ہو گیا تھا جس کے بعد انہیں وینٹیلیٹر پر ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور لائف سپورٹ پر تھیں وہ۔ گردوں کے ڈائلسس بھی ان کا ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی کمزور بھی ہو گئی تھی اور ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ جب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی تھی تو وہ کچھ بات چیت کر لیتی تھی لیکن مستقل وینٹیلیٹر پر اب ان کو رکھا گیا تھا اور گزشتہ رات جب بہت زیادہ ان کی طبیعت بگڑی تو پھر ان کو وینٹیلیٹر پر پھر سے شفٹ کیا گیا اور اب افسوسناک خبر یہ ہے کہ وہ جاں بحق نہیں ہو سکی ہیں بلکہ دوران علاج ہی وہ جاں بحق ہو گئی ہیں۔ کینسر کے عرضے میں مبتلا بیگم کلثوم نواز گزشتہ کئی ماہ سے علاج کی غرض سے لندن میں ہی موجود تھیں جہاں ان کی کئی کیمیو تھراپیز ہو چکی تھی، ان کا علاج کیا جا رہا تھا اور وہ وینٹیلیٹر پر ہی موجود تھیں۔ گزشتہ رات ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ جب ان کو ہسپتال میں پہنچایا گیا تھا تو ان کو وینٹ پر ہی رکھا گیا تھا۔ اب آج ان کی صبح سے ہی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جس پر ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ان کی طبیعت کے بارے میں اب کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ وہ اب اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کی طبیعت سنبھل سکے۔ آپ کو بتائیں کہ افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ لندن میں زیر علاج سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز انتقال کر گئی ہیں۔ بالکل اس افسوسناک خبر سے اب تک نے آپ کو آگاہ کیا اور اس دکھ کے موقع پر پوری قوم کے ہی تاثرات غم کا شکار ہیں۔ بیگم کلثوم نواز جو کہ ایک اہم شخصیت تھیں پاکستانی سیاست میں اور ہر جانب سے ہی ان کے بارے میں جو خیالات ہیں جو تاثرات ہیں ان کے حوالے سے وہ ایک بہترین شخصیت کے ہی ملتے ہیں اور ہر جانب سے ان کے لیے تعریفیں ہی سنی گئی ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے ایک مضبوط خاتون کے طور پر، انہوں نے ایک مضبوط ساتھی کے طور پر میاں محمد نواز شریف کا ان کے تمام معاملات میں ساتھ دیا اور اسی حوالے سے اس وقت مختلف جانب سے ان کے لیے اظہار افسوس کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بھی شریف فیملی کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا ہے جبکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی بیگم کلثوم نواز کے حوالے سے اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے خاندان سے تعزیت پیش کی ہے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے کہا ہے کہ بیگم کلثوم نواز نے ملک میں جمہوریت کی بحالی اور استحکام کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں جبکہ اسی موقع پر بختیار بھٹو زرداری کی طرف سے بھی افسوس کا پیغام موصول ہوا ہے۔ بیگم کلثوم نواز
کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ بیگم کلثوم نواز نہ صرف ایک بیوی ماں بلکہ خاتون اول بھی رہ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ بیگم کلثوم نواز کی مغفرت فرمائے. یہ الفاظ ادا کیے ہیں بختیور بھٹو زرداری نے. اس غم کے موقع پر اپنے افسوس کا اظہار کیا, اپنی تعزیت پیش کی اور بیگم کلثوم نواز کی مغفرت کے لیے دعا بھی فرمائی. اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا ہے. بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ بیگم کلثوم نواز ایک بہادر خاتون تھیں. یہ الفاظ ادا کیے عمران خان نے, وزیر اعظم پاکستان نے. جبکہ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. آرمی چیف کی جانب سے دلی تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے بیگم کلثوم نواز کے اہل خانہ, ان کے خاندان, ان کے لواحقین کے ساتھ. جبکہ آپ کو بیگم کلثوم نواز کی طبیعت کے حوالے سے آگاہ کیا کہ وہ کینسر کے مرض کا شکار تھیں, جبکہ ان کے گردے بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے. اس بارے میں جان لیتے ہیں, ہمارے نمائندے تبریز اورا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تبریز, ہمیں بتائیے گا کہ جسد خاکی کی منتقلی کے حوالے سے کوئی فیصلہ تاحال سامنے آ سکا ہے؟ جی, ابھی تک جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, چونکہ ابھی خاندان کے جو لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, میاں شہباز شریف کے ساتھ, اور لندن میں یہاں حسین اور حسن کے درمیان اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک اس کا کچھ فائنل نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب ایک ماہ پہلے بیگم کلثوم نواز کی طبیعت خراب ہوئی تھی, جب ان کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا, تو اس وقت بھی ان کی صحت کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شریف خاندان نے اپنا جو پہلے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اس پر انہوں نے عمل کرتے ہوئے ہائی کمشنر جو اس وقت کے تھے ابن عباس, ان کو بھی یہاں ہارلے کلینک میں آئے تھے اور ان سے بھی بات ہوئی تھی, اور یہاں پر ڈاکٹر کے ساتھ بھی جو پروسیجر ہے وہ ڈسکس ہوا تھا. تو ادمین کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریف خاندان اس بارے میں پہلے سے ورک کر چکا ہے, لیکن ابھی جو فائنل فیصلہ ہے وہ جب تک میاں محمد نواز شریف سے بات نہیں ہوتی فائنل, جب میاں محمد شہباز شریف سے نہیں ہوتی, اور چونکہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے ان کی جماعت کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, چونکہ بیگم کلثوم نواز کی خدمات جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑا کام کیا تھا. تو اس لیے اگر وہ ڈیڈ باڈی کو پاکستان لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آگے جو انتظامات ہیں ان کو دیکھنا ہے, اور یہاں پر جو پہلے کام کرنے والے ہیں ان کو بھی جو ڈاکٹرز کی طرف سے ایک پرمیشن ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو NHS کے لوگ ہوتے ہیں ان سے پرمیشن لینی ہوتی ہے. اس کے بعد فلیٹ کا جو ہے وہ تعین ہوگا کہ کب اور کس طریقے سے وہ لے کر جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حسین اور حسن نواز کے بارے میں سوچ بچار وہ کر رہے ہیں کہ ان کو کیا اپنی والدہ کے جسد خاکی کے ساتھ جانا چاہیے یا رکنا چاہیے. یہ وہ سوال ہیں جن کا ابھی ہمیں انتظار ہے. جی اچھا, تو ایسے کچھ پتہ چل سکا ہے کہ پاکستان سے کوئی روانہ ہو وہاں پر لندن کے لیے, ایسی کوئی اطلاع بھی نہیں مل رہی ہے تبریز؟ جی, ابھی تک تو جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق اطلاع نہیں ہے. جو میرے ذرائع ہیں, جو اب تک نیوز کے ذرائع ہیں, ان کے مطابق اب یہ جو ہے مشاورت چل رہی ہے کہ یہاں سے اگر ان کو پاکستان ٹھیک ہے. تبریز اور ہم اصل لائن پہ موجود ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے بھی اس وقت پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب نے. بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب, آپ نے وقت نکالا اب تک نیوز کے لیے. خبر موصول ہوئی ہے پورے پاکستان کو کہ بیگم کلثوم نواز اب ہمارے درمیان نہیں رہی. اس موقع پر کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب نواز صاحب کی خاندان کے لیے تعزیت کا پیغام بھیجتے ہیں اور انتہائی افسوس ہوا ہے. اور بیگم کلثوم نواز صرف ان کی بیگم نہیں تھی, بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا جو حوالہ ہے پاکستان میں عزت اور احترام کا, وہ کیا ہے کہ پرویز مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تو جو شروع کے دنوں میں مزاحمت تھی وہ کلثوم نواز صاحبہ کی طرف سے تھی. ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی والے بھی تم لگا کے بھاگ گئے, باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنے فکروں میں بیٹھ کے, لیکن جب وہ مال روڈ کے اوپر احتجاج کر رہی تھی اور ان کی گاڑی کو ایک کرین کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا اور وہاں پہ وہ معلق رہی, سڑک پہ رہی, لیکن ڈٹی رہی. تو یہ ان کا جو ایک
वालिहाना जज्बा था जमहूरियत के लिए और जो उन्होंने मदामत की और जो सोचते उन्होंने बर्दाश्त की अपने ख़ानदान के लिए, उनकी मिसाल नहीं मिलती। तो वो हवाला मेरे नज़दीक बहुत काबिल एहतराम है कि एक फौजी डिक्टेटर के खिलाफ एक खातून डट के खड़ी हो गई, बाकी जो नाम नहाद जमहूरियत पसंद थे वो इधर उधर हो गए और अपने अच्छे मौक़ों की तलाश में रहे। वो उस अंदाज से उन्होंने मज़ामत नहीं की जिस अंदाज में मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा ने की। ये हमारे लिए एक याद करने का भी एक बहाना है उनकी खिदमत को, और साथ ये कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह। रसूल बख्श साहब, आप क्या समझते हैं कि अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं रही हैं तो ये शरीफ खानदान के लिए कितना बड़ा खला हो सकता है? जो वालिदैन का और या स्पाउसेस का चले जाना है वो खला कभी फिर नहीं होता, वो खला ही रहता है। और ये जिंदगी में ये मकामात सब लोगों को देखने होते हैं और जाहिर है कि ये एक मुश्किल और इंतहाई तकलीफनाक अजियतनाक घड़ी है कि मरहुमा की बेटी भी जेल में है, उनके खावंद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी जेल में है। तो जाहिर है कि खानदान के लिए ये खुशकुन नहीं है और उनके बेटे वहाँ बरतानिया में हैं जो पाकिस्तान आ नहीं सकते कि अगर आएंगे तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि एक ऐसा मौका है कि जहाँ खानदान को इकट्ठा होना चाहिए और उनको तस्लीम और तस्लीम का मौका मिलना चाहिए। और साथ ही है कि मिल बैठ के ये जो इतना बड़ा सामिया है ये अफसोस है, बल्कि मिल बैठ के अफसोस भी करना चाहिए, ये हमारी रिवायात का हिस्सा है। अब देखते हैं कि हुकूमत के लिए कोई दरख्वास्त करते हैं वहाँ जाने की, या मैयत अगर यहाँ पे वापस आती है तो क्या नवाज शरीफ और बेगम और उनकी बेटी को मरियम नवाज को रिहा किया जाएगा, फिर रोज में के डाल दिया, मेरे ख्याल में किया जाएगा और किया जाना चाहिए। तो ये एक इंतहाई मुश्किल वक्त है। अच्छा रसूल बख्श रईस साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी एक बयान सामने आया है। पहले तो उन्होंने दुख और अफसोस का इजहार किया है और वो ये भी कहते हैं कि मोहतरमा कुलसूम नवाज के जो लवाहिकीन हैं उनको कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। तो आप हमें कुछ कानूनी पहलू के हवाले से बताएंगे कि ये सहूलियात किस तरह की हो सकती हैं और किस तरह की नरमी उनकी साथ बरती जा सकती है? ऐसे कानून के बारे में तो मेरी कोई मालूमात नहीं है और मैं तो सियासत का तालिब इल्म हूँ, कानून का नहीं। ये तो आप किसी कानूनदान से पूछ सकते हैं, लेकिन माजी में ऐसे मौकों पे हमने देखा है कि जो लोग जेल में थे उनको वक्ती तौर पर पैरोल पे रिहा किया गया और कानून मेरा ख्याल है कि साथ की बंदिश नहीं करता कि ऐसे मौकों पे लोगों को रिहा ना किया जाए। और ये एक मुद्दत के लिए होता है कि 3 दिन के लिए है, 4 दिन के लिए है, 5 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है। तो गुंजाइश ऐसी मौजूद है और गालिबन उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। बहुत शुक्रिया आपका रसूल बख्श रईस साहब, आपने वक्त दिया अब तक न्यूज़ को। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट राजा हसन कियानी ने, उनसे हम बात करते हैं इस मौके पर। हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अब तक न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अफसोस का मौका है इस वक्त, ख़ासतौर पे नवाज़ और नवाज़ शरीफ की फैमिली और उनके साथियों के लिए। इस वक्त इस सूरत हाल को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि बेगम कुलसूम नवाज़ के जस्द खाकी को यहाँ पर लाना, हसन हुसैन नवाज़ का यहाँ पहुँचना, या नवाज शरीफ जो कि इस वक्त जेल में हैं, मरियम नवाज जेल में हैं, उनका बाहर निकलना और ऐसे मौके पर उनका अपने ख़ानदान के साथ होना, लीगली आप क्या देखते हैं और जिन लोगों के पास इख्तियार है इस मामले को डील करने का, उनके हवाले से आप क्या देखते हैं? देखिए, मोहतरमा लेट कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान की खातून अव्वल थी और बिलाशुबा इस वक्त इंसान की किसी की वफात हो जाती है तो किसी आम इंसान को भी कोर्ट जो है वो जरूर मौका देती है उसकी तदफीन का, उसके तमाम उन अमूर का। और ये तो फिर खातून अव्वल थी और लीगली हमारा मौक़िफ़ यही है कि कोर्ट जो उनकी है वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को और उनके जो क्या कहते हैं सन इन लॉ, और उनको मौका देगी उनकी बेटी को कि उनके ये जो आखिरी अमूर हैं उनको वो पूरा कर सकें।
اور ان کو یہ دینا بھی چاہیے، لیگلی اس کے اندر کوئی بھی ان کو حکم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں اسی صورتحال پر اپنا تجزیہ دیا، بہت شکریہ راجہ حسام صاحب۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شائق صاحب بہت شکریہ، آپ نے خصوصی وقت دیا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بیگم کلثوم نواز تو انتقال کر گئی ہیں، لیکن مریم نواز، اور بات کی جائے اگر نواز شریف کی، تو وہ پاکستان میں کرپشن کیسز میں جیل میں قید ہیں، تو ان کی لندن روانگی کے کیا قانونی طریقے ہو سکتے ہیں، یا ان کا جسد خاکی اگر یہاں پہنچایا جاتا ہے تو کیا پہلو ہوں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے بیگم کلثوم نواز کے انتقال ہونے کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب دیکھیے اب جو ان کا یہاں سے جانا، باڈی لے کے آنا، میرے خیال میں اس کی اجازت تو ان کو مشکل سے ملے گی، کیونکہ وہ آلریڈی ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہیں اور وہ جیل میں ہیں، تو وہ تو شاید پاسبل نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ان کی باڈی جب یہاں آ جائے گی اور ان کی جو تدفین ہوگی اس کے لیے تو ان کو یقیناً انڈر اسکاٹ ان کی پریزنس شاید اس کی اجازت نہ ہے۔ اچھا شائق عثمانی صاحب، ایک جو ہم پہلو دیکھ رہے ہیں کہ حسن اور حسین نواز جو وہاں موجود ہیں، جو کہ یہاں پر اگر پاکستان آتے ہیں تو فوری طور پر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو اب شریف خاندان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا جسد خاکی کے ہمراہ وہ یہاں پر آئیں گے، یا پھر ان کا آنا جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے گا؟ دیکھیے، قانون کے لحاظ سے تو ان کو فوراً گرفتار کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ ابسکانڈرز ہیں، اور وہ یقیناً نہیں آئیں گے۔ اگر آئیں گے تو وہ ان کو گرفتار کر دیا جائے گا۔ اب یہ تو فیصلہ ان کا پرسنل ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا۔ شائق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایسے موقع پر جب اس طرح کے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہوں تو ایک شخص جو کہ اس طرح کی سینٹنس کاٹ رہا ہو جیل میں، اس کے لیے قانونی طور پہ کیا نرمی ہو سکتی ہے ایسے موقع پر، اور کتنی ہو سکتی ہے؟ نہیں، نرمی تو نہیں ہوگی، یہ ہوگا کہ انڈر اسکاٹ ان کو وہاں پر لے جایا جائے گا، اور وہ ان کی جو تدفین کی جو رسومات ہیں اس میں وہ حصہ لے سکیں گے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، آپ نے اب تک نیوز کو وقت دیا۔ اور اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر وہ یادگار لمحات آپ کے سامنے ہیں کہ جب بیگم کلثوم نواز نے اہم سیاسی مواقعوں پر اس ملک میں جو ہے وہ سیاسی عمل کا وہ حصہ رہیں، اہم مواقعوں پر موجود رہیں، اہم شخصیات کے ساتھ ان کی جد و جہد آگے بڑھتی رہی، اور خاص کر اپنے خاندان اور میاں محمد نواز شریف جو کہ پاکستان کے چند بڑے لیڈران میں شمار ہوتے ہیں، ان کی تمام تر پولیٹیکل لیگیسی کے ساتھ وہ چلتی رہیں، ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ رہیں، بلکہ کئی مواقعوں پر جمہوریت کے استحکام کے لیے کام کیا، اور بظاہر وہ ٹیلی ویژن پر یا میڈیا پر اتنا زیادہ نمودار نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کی جد و جہد جاری رہی۔ بیگم کلثوم نواز کا پاکستان میں ایک اہم کردار تھا، پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک اہم کردار تھا، اور وہ طویل عرصے سے علیل تھیں اور زیر علاج تھیں۔ 2 برس کا عرصہ لگ بھگ ان کو ہو چکا جب وہ لندن ان کو لے جایا گیا اور ان کا وہاں پر علاج شروع ہوا۔ بیگم کلثوم نواز کی صحت کے حوالے سے کئی مسائل موجود تھے، ان کو کینسر کا مرض لاحق تھا، جبکہ ان کے گردے بھی خراب تھے، جس کی وجہ سے ان کو ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی تھی، اور انہی تمام امراض کے ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو لندن میں ہارلے اسٹریٹ کلینک ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا۔ ان کی طبیعت گزشتہ کچھ ماہ سے زیادہ بگڑ جانے کے باعث ان کے صحت کے مسائل بڑھ گئے تھے، اور جس کے بعد ان کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا۔ ایک مشکل وقت تھا شریف خاندان کے لیے۔ میاں محمد نواز شریف متعدد مرتبہ ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس پہنچے، کئی دن ان کے ساتھ بتائے، پریشان رہے پورے شریف خاندان کے تمام افراد۔ مریم نواز ان کے ساتھ رہیں، حسن نواز، حسین نواز بھی ان کے ساتھ رہے، اور اسی بیچ میں کئی اہم کیسز میاں نواز شریف کے چلتے رہے، جس میں ان کی نیب کورٹ میں حاضری رہی، اور اس دوران بھی 1-2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کو بیچ میں سے
استثنا کی درخواست دینا پڑی اور ان کو لندن جانا پڑا. اس دوران بھی بیگم کلثوم نواز کی طبیعت میں کبھی بہتری آئی اور کبھی شدت زیادہ بڑھ گئی ان کے مرض کی, لیکن انہوں نے بہت ہمت اور طاقت کے ساتھ اپنی بیماری کا بھی مقابلہ کیا, اور یہی دیکھنے میں آیا کہ بیگم کلثوم نواز نے اس تمام مرحلے میں جو کہ ان کا ایک بہت ہی تکلیف دہ علاج تھا اس سے وہ گزرتی رہیں, اور ان کے اہل خانہ بھی ان کی اس تمام تر صورتحال میں, ان کی بیماری میں, ان کے علاج میں ان کے ساتھ ساتھ رہے. پاکستان میں ایک بڑا جو عوام کا حلقہ ہے وہ ان کے لیے دعا گو رہا. پاکستان میں مختلف حصوں سے, مختلف شہروں سے, مختلف جگہوں سے ان کے لیے دعائیہ جو ہے محافل بھی منعقد کی گئیں, ان کے لیے قرآن خوانی بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفایاب کرے. لیکن آج یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے کہ بیگم کلثوم نواز اب انتقال کر گئی ہیں. بالکل, اور اگر بات کی جائے مریم نواز کی تو وہ اپنی والدہ سے بہت قریب تھی. بہت تصاویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی شفقت کا اظہار والدہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے, اور یہی وجہ تھی کہ مریم نواز ہر لمحہ اپنی والدہ کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی, اور جب وہ پاکستان آ رہی تھی تو انہیں سب سے زیادہ درد اور تکلیف اس چیز کی تھی کہ وہ اپنی والدہ سے دور ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کلثوم نواز کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کی طبیعت کے حوالے سے ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے تھے. تو وہ چاہتی تھی کہ اب جتنا بھی وقت باقی رہا ہے ان کی والدہ کے ہمراہ ہی وہ وقت گزار سکیں, لیکن وہ پاکستان آ گئی جہاں پر ان کو سزا ہو گئی اور انہیں جیل جانا پڑا. تو ان کے لیے سب سے جو ایک دردناک پہلو ہے وہ یہ تھا کہ وہ آخری لمحات اپنی والدہ کے ہمراہ نہیں گزار سکی, کیونکہ وہ اپنی والدہ کے بہت نزدیک رہیں, اور ٹویٹ اکثر ان کی جانب سے کی جاتی رہی کہ ان کی والدہ کے صحت یابی کے لیے دعا کی جائے. وہ اپیل کرتی رہتی تھی کہ ان کی والدہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں, لیکن افسوس کہ جب آخری لمحات تھے تو اس وقت وہ اپنی والدہ کے ہمراہ موجود نہیں تھی. اور اسی طرح کا معاملہ نواز شریف کے ساتھ بھی پیش رہا. وہ بھی اپنی زوجہ کے بہت نزدیک رہے تھے, اور نہ صرف اگر ہم ان کی عام زندگی کی بات کریں بلکہ سیاسی کریئر بھی ان کا اپنی زوجہ کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا, اور وہ بھی آخری لمحات میں اپنی بیگم کے ہمراہ موجود نہیں تھے. اگر ہم آپ کو طبیعت کے حوالے سے بتائیں کلثوم نواز کی, تو گزشتہ رات ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی, جس پر انہیں وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیا گیا تھا. کینسر کے عرضے میں وہ تو کافی عرصے سے ہی مبتلا تھیں, اور ان کی طبیعت جو ہے گاہے بگاہے بگڑتی ہی رہتی تھی, اور ان کی کیمیو تھراپیز بھی کافی بار ہو چکی تھی. اس کے بعد انہیں پھیپڑوں کا مسئلہ بھی کافی ان کا سنگین ہو گیا تھا, اور وینٹیلیٹر پر ان کو ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, جس کے بعد لائف سپورٹ پر رہی. وہ گردوں کی وجہ سے جو ہے ان کا ڈائلسس بھی ہوتا رہا. کافی طبیعت ان کی بگڑ گئی تھی, اور ڈاکٹرز جواب پہلے ہی انہیں دے چکے تھے. لیکن آج یہ افسوسناک خبر سامنے آئی, بیگم کلثوم نواز انتقال کر گئیں, اور اس کا اگر ہم دیکھیں کہ دردناک پہلو یہ ہے کہ ان کے ہمراہ ان کی بیٹی اور ان کے شوہر ہی موجود نہیں تھے, جو کہ اس وقت جیل میں ہیں. سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اس وقت پاکستان میں کرپشن کیسز میں جیل میں قید ہیں, اور ابھی انہیں اس خبر کے حوالے سے انہیں نہیں بتایا گیا ہے کہ بیگم کلثوم نواز اب اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی ہیں. مختلف مقامات سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے. عمران خان کی جانب سے خاص طور پر کلثوم نواز کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے, اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت محترمہ کلثوم نواز کے لواحقین کو قانون کے مطابق جتنی بھی سہولیات فراہم کر سکی وہ کی جائیں گی, اور برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کو لواحقین کو تمام ضروری جو سہولیات ہیں اس کی فراہمی میں معاونت کی ہدایات بھی ان کی جانب سے جاری کر دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ بیگم کلثوم نواز کی مغفرت فرمائے اور جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائے, ایسا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے کہا گیا ہے. ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر غمزدہ خاندان سے اظہار تعزیت بھی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات سے دیگر بھی تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں. چودھری برادران نے بھی بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. بیگم کلثوم نواز کا انتقال نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے.
PPP रहनुमाओं ने भी अपने बयान में कहा है कि बेगम कुलसूम नवाज एक बहादुर खातून थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है उनकी जानिब से भी ताज़ियती पैगामात दिए गए हैं। इस वक्त हमें लंदन से ज्वाइन किया है अब तक के नुमाइंदे तबरेज़ औरा ने, जो कि हमको इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या मनाजिर हैं, क्या तफसीलात हैं। तबरेज़, अफसोसनाक खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए और मुख्तलिफ जगहों से लातादाद पैगामात मौसूल हो रहे हैं इस वक्त इजहार ताज़ियत और अफसोस के। आपके पास इस वक्त लंदन से क्या इत्तलात हैं, वहाँ पर इस वक्त क्या मनाजिर हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी, यहाँ हम हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर कारकुनान है वो ये अफसोसनाक खबर जो बेगम कुलसूम नवाज की थोड़ी देर पहले उनको मिली, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ आमद उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। और मैं आपको बताता चलूं कि बेगम कुलसूम नवाज ईद उल फितर यानी रमजान शरीफ के 2 दिन पहले यहाँ अस्पताल में उस वक्त उनको दाखिल कराया गया था जब वो कैंसर के मरज में मुब्तला थी। लेकिन जब वो कैंसर के मरज में मुब्तला थी, लेकिन जब वो यहाँ पहुंची तो उस वक्त उनको कार्डिक अरेस्ट हुआ था, जो दिल का जिसको दौरा कहते हैं। तो उसके बाद आज 3 महीने तकरीबन हो चले हैं उनका इलाज यहाँ हार्ले क्लिनिक में चल रहा था। और कभी उनकी तबीयत जो है वो बेहतर होती थी, लेकिन कभी डाउन हो जाती थी। लेकिन डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की कि उनकी जान को बचाएं और उनको नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन वो अपनी कोशिशों में नाकाम हो गए। और ये अफसोसनाक खबर है पूरे शरीफ खानदान के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए कि आज बेगम कुलसूम नवाज हम में नहीं रही। और ये मैं बताता चलूं कि जिसको भी पता चला है बेगम कुलसूम नवाज की इस मौत का, तो उसके बाद लोगों ने अफसोस का इजहार किया है। और ये खबर जो है वो जंगल में आग की तरह फैली है, क्योंकि बेगम कुलसूम नवाज का माजी एक बहुत अच्छा माजी है और उन्होंने जमहूरियत की खिदमत, जमहूरियत के लिए खिदमत दी और साथ लोगों के लिए उनकी खिदमत दी। उन्होंने पार्टी के वर्कर्स को उस वक्त जो है यूनाइट किया और स्ट्रगल की जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जद्दा चले गए। और उसके बाद अब चूंकि सारे कारकुनान जो है वो बड़े ही परेशान थे, बड़े ही उदास थे। और जब हमने आज जो सुबह हमें पता चला कि बेगम कुलसूम नवाज की तबीयत एक बार फिर जो है वो बिगड़ गई है और उसके डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो उनकी जान बचाने में कामयाब न हुए। अभी यहाँ हार्ले क्लिनिक के बाद कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और उनके अलावा जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बेटे हसन नवाज, हुसैन नवाज, उनकी बेटी अली डार और उनके पोते, उनके दोते, जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आप ये मुशावरत चल रही है मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, शहबाज शरीफ के दरमियान और यहाँ जितने भी हैं के दरमियान और किस तरीके से बेगम कुलसूम नवाज की जो उसको पाकिस्तान ले जाया जाएगा। और जो मनी इतलात है उसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के भाई हैं और बेगम कुलसूम नवाज के वो देव लगते हैं और उन्होंने फैसला किया कि वो लंदन आएंगे और यहाँ बेगम कुलसूम नवाज की जो डेड बॉडी है उसको पाकिस्तान लेकर जाएगा। वो ये भी बता रहे हैं कि बेगम कुलसूम नवाज की बॉडी जो है उसको लाहौर लेकर जाया जाएगा और उनकी जो तदफीन है वो रायत में होगी। लेकिन अभी तक ये सारी मालूमात उनके खानदानी जराये के हवाले तक है। लेकिन जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, मरियम नवाज साहबा से जो अभी तक जेल में मौजूद है उनसे सर हासिल मुशावरत नहीं हो जाती, उस वक्त तक कोई भी बात जो है वो फाइनलाइज नहीं हो सकती। जी ठीक, तबरेज़ हमारे साथ लाइन पे ही आप मौजूद रहिएगा। आपको एक